بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس پی سی بی، چونکہ یہ ویڈیو ہم نے اپنے اسکول کی جو کلاس ہے پی سی بی پری کیڈٹ براوو جو 6 کلاس کہلاتی ہے، اس کے لیے یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے. تو اس سے آئی ایس ایس بی کے اسٹوڈنٹس بھی مستفید ہو سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے آپ کی جو تھرڈ ٹرم ہے، جو سروش پبلک ہائی اسکول کے زیر اہتمام جو آپ کی تھرڈ ٹرم سٹارٹ کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ فرام منڈے سے، اور اس کے آپ کو پرنٹڈ نوٹس بھی مل جائیں گے. اور آپ کو کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھ سے کوسچنس کر سکتے ہیں، اور اس کا سلیبس بھی ہم دیں گے. جیسا کہ آپ کا جو ٹرم تھا وہ چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جو امپورٹنٹ چیپٹر تھا وہ چیپٹر نمبر 6 تھا، جس کا نام ہے لینڈ فیچرز آف پاکستان. ہم آج اس پہ بات کریں گے. اس سے بات کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا طائرانہ جائزہ لیں گے پاکستان کے بارے میں. عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے تحت مارز وجود میں آیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ مسلم برِ صغیر کے، ہندوستان کے 200 ایئرس کے وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جن کی زندگی پر ایک بھی الزام ان کے حریف، نہ مخالفین، نہ ان کے دشمنان عائد کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے مسلم برِ صغیر پہ اور مسلمانوں پہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو بطور ایک قوم، علیحدہ قوم، اور ان کو نہ صرف ایک علیحدہ قوم تسلیم کروایا، قوم بنایا، بلکہ ان کو آزاد بھی کروایا. جو وہ انگریزوں کی غلامی میں تھے ان سے مسلمانوں کو آزاد کروایا. اس کے علاوہ ایک آزاد مملکت دی، اور نہ صرف آزاد بلکہ ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی پوری کوشش کی. لیکن چونکہ ان کی صحت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو مہلت تھی وہ بڑی قلیل تھی، لیکن انہوں نے اپنی جو 11 اگست 1947 کو جو قانون ساز اسمبلی تھی، لیجسلیٹو اسمبلی تھی، اس میں جو تقریر کی تو اس میں انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، اور آنے والے جو وقت کے لیے جو قانون سازی ہونی تھی اس کے لیے گائیڈ لائن دی کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. اب ہم پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک انتہائی اہم ملک ہے. اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پولیٹیکل لوکیشن دی، جو اس کو جغرافیائی حدود اربع دیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ دنیا کے اہم ترین سویلائزیشن کے اندر تھا. یہاں پہ دنیا کی بڑی سویلائزیشن آریانز جو انڈس سویلائزیشن کہلاتی ہے، اس کے علاوہ دریائے گنگا اور جمنا کی جو سویلائزیشن تھی، اس کے علاوہ دریائے آکسس جس کو آمو کہتے ہیں افغانستان میں، وہ بھی دنیا کی بڑی سویلائزیشن تھی. اس کے ایک طرف سوویت یونین ہے. اگر آپ اس کے مغرب کی طرف دیکھیں تو مغرب میں افغانستان ہے، اور افغانستان کے ساتھ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، 6 سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں. اس کے اکراس جو ہے وہ رشیا ہے، اور پاکستان کے چترال والی سائڈ پہ وہان کی پٹی کے ساتھ ایک بڑی تنگ سی گھاٹی ہے 35 کلومیٹرز کی، جہاں سے پاکستان رشیا کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے. اس کے علاوہ دنیا کا بڑا اہم ملک جو اس صدی میں دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے، چائنا، وہ بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے. پاکستان کے مشرق میں انڈیا ہے، ہندوستان ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے پہلے دن سے ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ پاکستان کا دشمن ہے. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے، اور اکھنڈ بھارت عزیز طلباء ان کے مطابق یہ ہے
کہ وہ اپنے اس سرزمین کو اپنی ماں کا درجہ قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا، جو 1947 سے پہلے تھا، وہ ہندوؤں کا ملک تھا، اور یہ دھرتی جو ہے ہندوؤں کی ہے۔ اس کو مسلمانوں نے آ کے پلید کیا، جس کو انہوں نے شدھی اور سنگٹھن کی تحریک، جو تحریک پاکستان میں آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس کا عملی اظہار آج کل ان کی جو پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے بی جے پی، جس کو مودی جو ہے، نریندر مودی جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم کی باتوں کو مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند جو تھی، جمعیت علماء اسلام ہند جو تھی، اور دارالعلوم دیوبند، یہ لوگ تحریک پاکستان کی مخالفت کرتے تھے۔ آج جب انڈیا نے جو اپنا شہریت بل پرپوز کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صرف مسلمانوں کو صرف یہ کہا ہے کہ یہ مسلمان بیسیکلی ہندو تھے، اور ان کو ہم نے اب شدھ کرنا ہے، اور سنگٹھن اور شدھی تحریک کے ذریعے سے یہ واپس اپنے مذہب کی طرف آئیں اور یہ ہندو بنیں، نہیں تو پھر یہ اپنا پروف کریں، اور یہ مائنورٹیز ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، بڑا امپورٹنٹ سی ہے، جو پارٹ آف دی انڈین اوشن ہے۔ دنیا کی تمام جو آئل ٹریڈ ہے وہ انڈین اوشن سے جاتی ہے۔ اگر آپ عربین سی کے ساتھ جائیں تو آپ کو جو ہے خلیج فارس، جس کو آپ پرشین گلف کہتے ہیں، وہاں سے جو ٹریڈ روٹ ہے، آئل ٹینکرز گزرتے ہیں، وہ عربین سی سے ہوتے ہوئے، انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے، یہ ریڈ سی سے میڈیٹرینین کے ساتھ یورپ کو جاتے ہیں، یا یہ فار ایسٹ کو نکل جاتے ہیں، جس میں یہ چائنا یلو سی کے پاس اور جاپان کو جتنی بھی آئل جو ٹریڈ روٹ ہے وہ عربین سی سے ہو کے گزرتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل لوکیشن اور پاکستان کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 بہترین موسم دیے ہیں۔ اب تو آپ اس کو 12 موسم کہہ سکتے ہیں نا، جیسے آپ کو پتہ ہے سال کے 12 مہینے ہیں، جیسے جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ جنوری فروری، اور جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان۔ عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے، سورج کے تحت وہ چلتا ہے، اور یہ سال میں، پورے سال میں ایک چکر میں، جبکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتا ہے۔ چاند کی یا 29 تاریخ ہوتی ہیں یا 30 تاریخ ہوتی ہیں۔ ایک تیسرا کیلنڈر جو صوبہ پنجاب کا کیلنڈر تھا، جس کو ہم بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں، جس کے مطابق آپ کا ساون، بھادو، جیٹھ، ہار، یہ والے موسم تھے۔ تو ان ہر موسم میں، جس موسم میں آپ گندم کی کاشت کرتے ہیں، اور اس کی بوائی کرتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، اسی طرح آپ جو حریف کی فصل ہے، جس کو آپ چاول کی فصل کہتے ہیں، اس کی بوائی کی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 موسم دیے، اس کے علاوہ بہترین ہواؤں کا ایک نظام دیا، لینڈ سی اور سی بریزز جو پاکستان میں چلتی ہیں۔ پاکستان کے پاس ریگستان ہیں، پاکستان کے پاس پہاڑ ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور جو پاکستان ہے ورلڈ میپ کے اوپر اس کی جو لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈس دیکھیں، جو لیٹیٹیوڈس اور لانگیٹیوڈس ہیں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ پول اور فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، یہ لائن ہیں، یہ تعداد میں موجود ہیں۔ آپ نے اس کو چھوٹی کلاس میں 5th کلاس میں پڑھا ہوگا، لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ۔ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی آپ کو روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جو لائنز آف لانگیٹیوڈس ہیں دے آر 360، اور جو لائنز آف لیٹیٹیوڈس ہیں دے آر 180، اور جو بڑی لائن آف لیٹیٹیوڈ ہے اس کو ایکویٹر کہتے ہیں، وہ سینٹر میں ہے۔ فرام اپر پورشن کو آپ سدرن ہیمیسفیئر کہہ لیں، لوور پورشن کو آپ سدرن ہیمیسفیئر کہہ لیں، اور جو نارتھ پول کی طرف ہے اس کو ناردرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں۔ دنیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ایکویٹر کے تھرو۔ اسی طرح جو لائن آف لانگیٹیوڈ ہے وہ گرین وچ جو انگلینڈ کا ایک شہر ہے، وہاں سے اس کو پرائم میریڈین کہتے ہیں۔ یہ لائن جو ہے یہ انگلینڈ سے کراس کرتی ہوئی، جو ایکویٹر کو کراس کرتی ہوئی فرام نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے مطابق جو پاکستان ہے، پاکستان از لوکیٹڈ ایٹ 23.42 ڈگری ٹو 36
55 degree north latitude and 60.40 to 75.26 towards east longitude पे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल लोकेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो अहमियत है वो मुसल्लमा है। पाकिस्तान के जो रोड है, आपने देखा होगा कि आजकल सी पैक जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, ये वन बेल्ट वन रोड का एक मंसूबा है जो पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा चाइना के साथ। चाइना की जो सिटी है शंघाई के साथ ये कनेक्ट होगा और इससे जो चाइना को बेनिफिट होगा कि चाइना सिर्फ फ्रॉम ग्वादर से जो डीप सी पोर्ट है जहाँ पे चाइना का ऑयल आएगा और चाइना की सारी ट्रेड जो है फ्रॉम हुंजरा पास टू ग्वादर 2 दिन में, फ्रॉम ग्वादर से हुंजरा पहले फ़ेज़ में 2 दिन में हुंजरा पास से ग्वादर तक पहुंचते हुए आगे जो डीप सी के ज़रिए से सी ट्रेड के ज़रिए से पूरी दुनिया के साथ चाइना कनेक्ट होगा, जिसको ओबोर वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा करार दी। जो ये ओल्ड सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट क्यों है इसके ऊपर हम लैंड फीचर में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो अज़ीज़ तलबा नोट्स मौजूद हैं, रिटन नोट्स आपके पास मौजूद हैं। जिन किसी दोस्त अहबाब को इससे नोट्स चाहिए हों तो वो मुझे इनबॉक्स करे, मैं उसको ये नोट सेंड कर दूँगा। आप जब आप ये लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह, तो आप इसको अपनी बुक्स जो हैं वो आपके पास होंगी। जैसे अज़ीज़ तलबा आपको पता है आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है इंग्लिश मीडियम की और उर्दू मीडियम की, ये दोनों आपके सामने होंगी। उसके अलावा जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आप वो भी अपने सामने रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम आपकी स्क्रीन पे भी ये डिस्प्ले किया करेंगे जो नोट्स हैं। तो जेंटलमैन, लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, लैंड फीचर्स, सबसे पहले ज़मीनी ये जो हमारे तबई हंदूहाल हैं, ये फ़ीचर्स क्या हैं इसके मुताबिक हम बताएंगे कि कितने रेगिस्तान हैं, कितने दरिया हैं, कितने प्लेटूज़ हैं, कितने माउंटेनियस रीजन्स हैं, कितनी कोस्टल लाइंस हैं। ये सारी चीज़ें लैंड फीचर्स में आती हैं कि ये जो लैंड है, जो ज़मीन है उस मुल्क की, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जेंटलमैन, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जवाब ये है, लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, देयर आर लॉफ्टी स्नो पीक माउंटेन्स, एवर ग्रीन प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्ट विच हैव अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट एज वेल। तो जो पाकिस्तान के जो लैंड फीचर्स हैं उसमें माउंटेन्स हैं, उसमें प्लेन्स हैं, एवर ग्रीन प्लेन्स हैं, फर्टाइल लैंड है, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल लाइंस हैं, प्लेटूज़ हैं। तो आप इस नोट्स को ये याद कर सकते हैं। उसके अलावा लैंड फॉर्म ऑफ पाकिस्तान में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक के जो चैप्टर नंबर 6 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 हम जो है इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले नंबर पे चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान में आप पहली हेडिंग देख सकते हैं जो पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस के बारे में है। इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने इसको इतना ज़बरदस्त मुल्क बना दिया कि ये वाकई अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है, ये अल्लाह का मौजज़ा है। और इस मुल्क ने अबद तक यानी कि क़यामत तक इसने कायम रहना है। जिस भी इंसान ने इस मुल्क के साथ करप्शन की, इस मुल्क को किसी भी सूरत नुकसान पहुंचाया, और उसको ना सिर्फ इस दुनिया में सज़ा मिलती भी है, मिल भी रही है, मिलती भी है उन लोगों की जो इस दुनिया में नहीं रहे, और आखिरत में भी अल्लाह के हुज़ूर को पेश होकर बताना होगा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था कि हम यहाँ पे फलाही ममलिकत और इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अज़ीज़ तलबा, अब मैंने आपको बताया था कि अरेबियन सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी, क्योंकि दुनिया की जितनी भी ऑयल ट्रेड है या जो भी सी ट्रेड है उसका वेरी इंपॉर्टेंट रूट है। यहाँ पे आपके पास पर्शियन गल्फ़ है जिसको स्ट्रेट ऑफ हम्स कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हम्स जो है बेसिकली समंदर में एक ऐसी घाटी जिसको 6 किलोमीटर्स का फासले में हो, 6 नॉटिकल माइल में हो, उसको स्ट्रेट कहते हैं। इसको उर्दू में हम्स कहते हैं, हर्म्स।
حرمز یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کے اندر جو وہ تنگ ڈیپ سی کی تنگ پٹی جہاں پہ بڑے بڑے جو شپ ہیں وہ گزر سکیں آبی گزر کا. تو یہ پرشین گل جو ہے گلف آف عمان کے پاس ہے, یہ ایران کے پاس ہے. یہاں سے جتنا بھی ٹریڈ روٹ ہے جو انڈیا جو سعودی عربیہ کا, دبئی کا, کویت کا اور بعد میں پھر ادھر سے مسقط کا بھی شامل ہو جائے. اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل میپ ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس ہے, ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس کے پاس ہے, جو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو وہ ذرا اس کو خرید لیں. انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسپلے کروں گا اور اس کے اوپر بھی ہم آپ کو پراپر یہ بتائیں گے. تو عزیز طلباء, یہ جو اسٹیٹ آف حمز ہے از اے ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ دنیا کا جتنا بھی آئل کروڈ آئل ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا عریبین سی آتا ہے. عریبین سی سے یہ انڈین اوشن میں جس کو بحرہ ہند کہتے ہیں یہاں سے ہوتا ہوا اگر اس نے فار ایسٹ کو جانا ہے, جاپان کی سائڈ پہ جانا ہے, تو یہ آبنائے ملاکا کو یوز کرتا ہے. یہ اسٹریٹ آف ملاکا ہے, یہ سنگاپور کے پاس ہے, تائیوان سنگاپور والی یہ اس ملیشیا کے پاس ہے. وہاں سے یہ گزرتا ہوا جاپان یلو سی میں انٹر ہو کے چائنا کو اور جاپان کو دیتا ہے. ایون آسٹریلیا کی طرف بھی یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ ہے. اس کے بعد اگر انہوں نے میڈیٹرینین یورپ جانا ہے تو یہ انڈین جو اوشن ہے وہاں سے ریڈ سی کو جس کو بحر احمر کہتے ہیں, یہ سعودی عربیہ کی آپ کو ایسٹرن سائڈ پہ ملے گا جہاں پہ سوڈان ہے, موریشس ہے, یہاں سے ہوتا ہوا ایون جدہ کی سی پورٹ بھی ریڈ سی کے اوپر ہے. جو جدہ جو اسلام کا سینٹر ہے جو مکہ کو روڈ جاتی ہے, مدینہ منورہ کے پاس بھی یہی جو بحر احمر ہے جس کو انگلش میں ریڈ سی کہتے ہیں, یہاں سے ہوتے ہوئے سوئز کینال مصر کے اندر سے انہوں نے آرٹیفیشل کینال نکالی جو ریڈ سی کو ملاتی ہے میڈیٹرینین بحرہ کلزم کے ساتھ. یہ وہ بحرہ کلزم ہے جہاں پہ آپ کو اسپین, فرانس, انگلینڈ, ہالینڈ اور دیگر یورپین ممالک ملتے ہیں. یہ ایک روٹ کروڈ آئل کا یہ بھی ایک روٹ ہے. یہاں سے پھر یہ ریڈ سی سے سوئز کینال اور سوئز کینال مصر کو کراس کرتی ہوئی یہ میڈیٹرینین سی میں جا کے تو یورپین کنٹریز کو یہ روٹ ہے. تو اس وجہ سے اس کی بہت عریبین سی کی امپورٹنس ہے. اس کے بعد پاکستان میں ہماری جو کوسٹل لائن ہے 1000, ہم اس کو علیحدہ ٹاپک میں پڑھیں گے, کوسٹل لائن آف پاکستان کو پڑھیں گے. تو یہ کوسٹل لائن 1000 کلومیٹر کی ہے. ابھی ہم بات کریں گے پاکستان کے ماؤنٹینینس ریجن کی. آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں عزیز طلباء, یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں فبی اعلیٰ ربکما تکذبان کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگر آپ کے پاس میپ ہے, آپ اپنے میپ کو کھولیں, آپ دیکھیں کہ پاکستان کا فرام وہ جو چاغی کی ٹیل ہے, فرام جتنا بھی پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے جس کو ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں, جو ویسٹ کی سائڈ پہ, اگر آپ پاکستان کے نقشے میں ویسٹ کی سائڈ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ ویسٹ میں افغانستان نظر آئے گا. فرام ٹاپ وہ آپ ٹاپ جو سے سٹارٹ کریں گے, یہ سارا جو بیلٹ ہے جو افغان بارڈر والا ہے, یہ آگے جا کے ایران کے ساتھ ملتا ہے. چاغی کی سائڈ پہ جا کے جب یہ ایران کے ساتھ ملتا ہے, ہم اس کو کہیں گے وہ ساؤتھ ویسٹ پہ جو ایران ہے اس کے ساتھ یہ ملتا ہے. یہ ہمارا پورا پہاڑی سلسلہ ہے. یہ فرام ہنجرا پاس کشمیر کے اوپر سے ہوتا ہوا ہنجرا پاس, یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ پاکستان کا جو ساؤتھ ایسٹ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہوا ساؤتھ میں آتا ہے, ساؤتھ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف اور پھر فردر ویسٹ کی طرف. یعنی کہ آپ اردو میں اس کو اس طرح سمجھیں کہ پاکستان کے شمال مغرب میں ایران ہے, پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے, اور پاکستان کے پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران ہے, پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے, پاکستان کے شمال مغرب میں کچھ چترال کا علاقہ اور افغانستان ہے, ساتھ چھوٹا سا رشیا ہے. اس کے اوپر بھی جو شمال سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان کا ادھر سارا چائنا ہے, اور فرام چائنا کے بارڈر سے ہنجرا پاس سے سٹارٹ کریں, وہاں سے جو ماؤنٹینیس ریجن ہے پاکستان کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ اپ ٹو آتی ہے ہماری کوسٹل لائن جیوانی کے پاس جہاں پہ چاغی کا مقام ہے, یہ وہاں تک پہاڑیاں آتی ہیں. تو عزیز طلباء, جو ہماری ماؤنٹین رینجز ہیں اس میں دی ماؤنٹین رینجز آف پاکستان از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سیگمنٹس. پاکستان کے جو ریجن ہیں لینڈ ریجنز ہیں, ہم ان کو لینڈ فارمز کو
2 جو ماؤنٹینیس ریجنز ہیں ان کو 2 سیگمنٹس میں بات کریں گے. اس میں جو ہماری ماؤنٹین رینجز ہے اس میں ناردرن ماؤنٹینز ہیں. ناردرن ماؤنٹینز میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شمالی پہاڑ ہیں سارے. نارتھ کے جو پہاڑ ہیں شمالی پہاڑ ہیں، اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین ہیں یعنی کہ شمال مغربی پہاڑ. آپ شمال سے سٹارٹ کریں، چائنا کے بارڈر سے سٹارٹ کرتے ہوئے افغانستان کے بارڈر کی طرف جب آپ مغرب کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ یہ 2 سیگمنٹس آف ماؤنٹینز ہیں ہمارے، جس میں ناردرن ماؤنٹینز اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں. اس کے بعد پھر سارا ویسٹرن ماؤنٹینز ہے جو ایل کی شکل میں، اگر آپ اس کو سمجھیں اس طرح تو یہ الٹا ایل بن جاتا ہے. اگر آپ اس کو اوپر سے سٹارٹ کریں تو یہ 7 بھی بن سکتا ہے. فرام شمال سے سٹارٹ کریں چائنا سے، اور یہ جو شمال مغرب ہے اس کی طرف ہوتا ہوا پھر نیچے مغرب کی طرف اینڈ تک ایران تک یہ ہمارا سارا پہاڑی سلسلے ہیں. ان پہاڑی سلسلوں کے اندر جو ہے ہم بات کریں گے، آج اس ماؤنٹین ریجنز کی بات کریں گے. اس ماؤنٹین ریجنز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناردرن ماؤنٹینز کی. مائٹی ماؤنٹینز ہیں یہ. جو ناردرن ماؤنٹینز ہیں یہ پاکستان کے وہ پہاڑ ہیں جو پاکستان کے مونسون کے موسم کو بھی کنٹرول، جتنی مونسون کی ہوائیں خلیج بنگال سے اور بحیرہ عرب سے 6 منتھز جو گرمیوں کے مہینوں میں آتی ہیں، یہ پاکستان میں جو خوب بارشیں برساتی ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہیں. یہ جو ہمارے ناردرن ماؤنٹینز ہیں اس کے اندر 2 فردر رینجز ہیں، ایک کراکورم رینج ہے، ایک ہمالائز ہیں. اور دنیا کی جو دوسری بڑی ماؤنٹینز ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی جس کو K2 بھی کہتے ہیں، وہ بھی ناردرن ماؤنٹینز میں موجود ہے. یہ ناردرن ماؤنٹین کا علاقہ پاکستان میں سکردو، گلگت، بلتستان کا یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ناردرن ماؤنٹینز میں آتا ہے. ادھر جو ہمالائز ہیں اس میں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں فردر 3 سیگمنٹس میں. اس میں شوالک ہلز ہیں، شوالک کی پہاڑیاں ہیں، کوہ شوالک ہے. یہ سچویٹڈ ہے اسلام آباد میں، مری میں، ہزارہ اور ایبٹ آباد کی جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں. آپ طلباء سے میں یہ بالکل آپ کے پیرنٹس سے بلکہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لازمی طور پہ ان علاقوں کی سیر کروائیں. کم از کم شوالک کا جو کوہ شوالک ہے وہ تو دکھائیں. اگر آپ اسلام آباد جائیں تو اسلام آباد میں جو آپ کو مارگلا ہل نظر آتی ہیں، مارگلا ہل کے اکراس جو آپ کو مری کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اگر آپ اس سے دوسری طرف جائیں تو آپ کو جو ہزارہ ڈویژن ہے جہاں پہ ہری پور ہے، جہاں پہ ہزارہ ایبٹ آباد ہے، نتھیا گلی ہے، یہ تمام پہاڑ جو ہیں یہ ہمالائز میں آتے ہیں. ان کی جو ایوریج ہائٹ ہے وہ 800 میٹرز ہے. یہاں پہ بھی برف ہوتی ہے. دوسرا جو ہمالائز ہیں اس کی آگے جو ہم بات کر رہے ہیں ہمالائز کی، تو ہم نے بتایا تھا کہ 3 سیگمنٹس ہیں. پہلا ہم نے بتایا اس کی شوالک، کوہ شوالک ہے جو اسلام آباد، مری، ایبٹ آباد اور ہزارہ ڈویژن میں. اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نارتھ کی طرف، شوالک ہلت کے نارتھ کی طرف جو ہے آزاد کشمیر کی پہاڑیاں ہیں جن کو لیسر ہمالائز کہتے ہیں. ان کی ایوریج ہائٹ 4000 میٹر ہے، یہ بڑی بلندی ہے. ان کو لیسر ہمالائز بھی کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پیر پنجال نظر آتا ہے. اگر آپ اپنے سیالکوٹ میں، اگر آپ مرالہ میں جائیں یا سردی کے موسم میں فیبرری اور مارچ کے موسم میں جو ہمیں سیالکوٹ سٹی کے اندر سے جو برف پوش چوٹیاں نظر آتی ہیں عزیز طلباء، یہ پیر پنجال ہے. آپ اگر مرالہ میں جائیں تو آپ مرالہ برج کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو سامنے جو ہے وہ پیر پنجال کے پہاڑی سلسلہ نظر آئے گا جو جموں اور کشمیر کے پہاڑ کہلاتے ہیں. اس کے بعد گریٹر ہمالائز ہیں. تیسرا جو سیگمنٹ ہے ہمالائز کا وہ ہے گریٹر ہمالائز. گریٹر ہمالائز نارتھ آف لیسر ہمالائز کے ہے، قریب ان کے شمال کی طرف ہے. یا آپ فردر شمال کی طرف جائیں، آگے نکل جائیں، یہ کشمیر کے پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے جائیں تو آپ کو یہ سنو پیک ماؤنٹینز نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ کو سوات، کوہستان اور گلگت کی پہاڑیاں. ان کی ایوریج ہائٹ 6000 ہے. یہ گرمی کے موسم میں بھی یہ ساری پہاڑیاں کی جو چوٹیاں ہیں یہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں، یہ پورا سال ڈھکی رہتی ہیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے. میں الحمدللہ یہ سارے علاقے دیکھ چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سمجھیں کہ میموریز میں آپ انویسٹ کریں. یہ آپ سیر و سیاحت بھی کریں تاکہ آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا
جو اپنی جو مشاہدے کی آنکھ ہے اس سے بھی یہ چیزیں دیکھ سکیں. تو عزیز طلباء، ان کی ایوریج ہائٹ 6000 میٹر ہے. یہاں پہ دی ہائیسٹ پیک آف دس رینج از ناگا پربت، جس کو ننگا پربت بھی کہتے ہیں. اس کو ننگا پربت اس لیے کہتے ہیں، یہ کلر ماؤنٹینز کے نام سے مشہور ہے. اس کو یہ آپ جب گلگت کے پاس جائیں تو ایک جگہ آتی ہے جگلوٹ. جگلوٹ جو ہے، جگلوٹ از ویری ویری امپورٹنٹ پلیس. یہ ایک جنکشن ہے جہاں سے آپ کو ننگا پربت، جس کو ناگا پربت بھی کہتے ہیں، کلر ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں، نظر آتی ہے. چونکہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور آدھا جو حصہ ہے وہ برف کے بغیر ہے. اگر آپ اس کو جگلوٹ کی گلگت کی سائڈ سے دیکھیں گے تو یہ پورا سنو آپ کو کورڈ نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اس استور کی طرف چلے جائیں، آپ دیوسوئی کی طرف جائیں، یا آپ جگلوٹ جو برج ہے اس کی طرف سے جائیں، تو آپ کو اس کی جو بیک سائڈ ہے وہ نظر آئے گی، اور وہ سنو کورڈ نہیں ہے، وہ بالکل پتھریلی ہے. اس کو کلر ماؤنٹین اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس کو سر کرنے جاتا ہے، اس کا جو ویدر ہے بڑا انپریڈکٹیبل ہے. یعنی کہ اس کا جو ویدر ہے وہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دم وہاں پہ برف کا طوفان اور برفانی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، آکسیجن کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے، سٹیپس ہیں، بڑی گہری سٹیپس ہیں، جس کی وجہ سے کوپیما اکثر یہاں پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو کلر ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں. تو عزیز طلباء، یہ ناگا پربت 8126، یہ دنیا کی 8 جو بڑی چوٹیاں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، ان میں یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ K2 ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی ماؤنٹینز ہے. دنیا کی جو سب سے بڑی ماؤنٹینز ہے اس کو ماؤنٹ ایورسٹ کہتے ہیں. یہ نیپال میں ہے. یہ کوہ جو ہمالیہ ہے، جس کو ہمالائز کہتے ہیں، مائٹی ہمالائز کہتے ہیں، ان کا پارٹ ہے. اس کی جو ہائٹ ہے 8850 میٹر ہے، اور یہ نیپال میں موجود ہے، کھٹمنڈو میں. تو عزیز طلباء، ماؤنٹین رینج جو پاکستان کی ماؤنٹین رینج ہے، جس کے بارے میں ہم نے بھی بات کی کہ یہ ناردرن ماؤنٹینز ہیں اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں. اس کے اندر آگے 2 سیگمنٹس ہم نے پڑھے، ہمالائز پڑھے. ہمالائز کے 3 سیگمنٹس تھے، شوالک ہلز ہیں، اور لیسر ہمالائز ہیں، اور گریٹر ہمالائز ہیں. اب ہم اس کے دوسرے سیگمنٹ کو پڑھیں گے ناردرن ماؤنٹینز کی، وہ ہے کوہ قراقرم. قراقرم جس کو آپ سلک روٹ بھی، شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ نارتھ آف گریٹر ہمالائز کے شمال میں ہے، گریٹر ہمالائز کے شمال میں ہے، اور اس کے اندر بھی سنو پیک ماؤنٹینز ہیں. سارا سال ان کے اوپر برف ہوتی ہے. یہ گلگت ٹو اسکردو تک جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ سارا کوہ قراقرم کا ہے. اگر آپ گلگت سے اسکردو کی طرف جائیں تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جس کو نگر کہتے ہیں. وہاں پہ دنیا کے یہ تینوں ہمارے جو بڑے جو سلسلے ہیں، وہ کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندو کش، یہ تینوں اکٹھے ان کا جنکشن ہے. اور ہم جب گئے تھے یہ ہنجرا پاس کو، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا بھی. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی تصاویر بھی شیئر کروں گا، یہ ساری چیزوں کی تصاویر بھی شیئر کروں گا، اور آپ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ جنکشن، تینوں جنکشن ملتے ہیں. تو عزیز طلباء، تو یہ اسکردو، اس کو قراقرم رینج کہتے ہیں. دی ہائیسٹ پیک آف دس رینج اس قراقرم کی K2 ہے، 8611 میٹر ہے. اس کو گوڈون آسٹن کہتے ہیں. یہ سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے. یہ دنیا کا دشوار گزار پہاڑ ہے، جو آج کل تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان پہاڑوں کو سر کرنا آسان ہے، لیکن ارلی 60s میں اس پہاڑ کو سر کرنا بہت مشکل تھا. کوپیما دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں اس پہاڑ کو دیکھنے. اللہ تعالیٰ نے K2 کو اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست پہاڑ ہے یہ، کہ یہ ماؤنٹ ایورسٹ بلند ہے. چند ماؤنٹ ایورسٹ کی جو ہم نے ہائٹ بتائی تھی وہ 8850 میٹر ہے، تو اس کی 8611 میٹرز ہے. تھوڑا 150 میٹر کا سارا فرق ہے، لیکن جو دشوار گزار اور مشکل ترین پہاڑ ہے وہ K2 ہے. اس کو سر کرنا کوہ پیماؤں کے لیے بہت مشکل ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے شمار گلیشیئرز ہیں. گلیشیئر عزیز طلباء کہتے ہیں برف کے پہاڑوں کو. پاکستان یہ وہ پہاڑ ہیں جو دنیا کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا بھی مونسون ریجن ہے، مونسون رینج ہے، یہ
مونسون کی جتنی بھی ہوائیں ہیں یہ ساری جب خلیج بنگال سے ہوائیں اٹھتی ہیں موو کرتی ہیں ساحل کی طرف، جیسے جیسے یہ ہمالائز کی طرف قراقرم کی طرف آتی ہیں، چونکہ وہاں پہ ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے تو یہ ٹھنڈی ہو کے اوپر اٹھتی ہیں، تو جب یہ اٹھتی ہیں تو یہ پھر خوب بارش برساتی ہیں۔ اس طرح یہ پورا جو نظام ہے دنیا کا بڑا نظام ہے نہری نظام، اس کے دنیا کے بڑے دریا جو ہیں تینوں بڑے دریا، دریائے سندھ جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے 2900 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، یہ ہمالائز میں سے قراقرم سے ہوتا ہوا آتا ہے کشمیر چائنا سے یہ ہنجرا پاس سے ہوتا ہوا بحیرہ عرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک انڈیا کے ہماچل پردیش چلا جس کو آپ گنگا کہتے ہیں، یہ ہمالائز کے اندر سے آتا ہے، یہ بھی چائنا کے پاس اوپر لداخ سے چائنا کی رینج سے یہ دریا موو کرتا ہوا یہ گنگا، اور یہ بعد میں جمنا جس کو انڈیا والے پوتر دریا کہتے ہیں ان کے یہاں اس کی بڑی سینٹرٹی ہے، تو یہ گنگا جو ہے یہ بھی ہمالیہ سے نکلتا ہے۔ ایک ہندوکش سے پہاڑ دریائے آمو جو ہے جس کو آکسس کہتے ہیں، یہ افغانستان کو سیراب کرتا ہوا یہ بھی بحیرہ عرب کی طرف آ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو گلیشیئرز ہیں اس میں جو سیاچن گلیشیئر ہے، ہسپر گلیشیئر بھی میں دیکھ چکا ہوں، یہ اگر آپ جائیں وادی ہنزا تو ہنزا سے ہسپر ایک ویلی ہے، یہ ایسا گلیشیئر ہے کہ جو ہسپر ویلی ہے یہ بلندی پہ ہے اور جو گلیشیئر ہے وہ 200 میٹر نیچے ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تصاویر میں آپ کو ہسپر کی بھی دوں گا۔ اس کے علاوہ بلتورو ہے، بیافو ہے، بتورا ہے، دے آر امپورٹنٹ جو گلیشیئرز ہیں وہ موجود ہیں اس ماؤنٹین رینج میں۔ اس کے بعد قراقرم ہائی وے جس کو آپ سلک روٹ کہتے ہیں، پاسز تھرو دی قراقرم رینج، اٹ کنیکٹس پاکستان وتھ چائنا وایا ہنجرا پاس۔ تو عزیز طلباء، آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، کل یہاں پہ ہم بات کریں گے۔ آپ نوٹس کی طرف آ جائیں، نوٹس میں آپ کا جو ایک کوسچن ہے واٹ آر دی لینڈ فیچر آف پاکستان، اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد لینڈ فارمز آف پاکستان ہے، اس میں ہم نے آپ کو ماؤنٹین رینجز، ناردرن ماؤنٹینز، نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز، ویسٹرن ماؤنٹینز، پلیٹوز کے آگے 2 کائنڈز ہیں، پوٹوار پلیٹو ہے، بلوچستان پلیٹو ہے، پلینز ہیں، اپر انڈس پلین ہے، لوور انڈس پلین ہے، ڈیزرٹس ہیں، تھل ڈیزرٹ ہے، چولستان ڈیزرٹ ہے، تھر ڈیزرٹ ہے، کہران ڈیزرٹ ہے، اور کوسٹل ایریاز ہیں۔ ماؤنٹین رینجز کا جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس کے اندر آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پامیر ناٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، پامیر ناٹ کیا ہے، ناردرن ماؤنٹینز اینڈ نارتھ ویسٹرن اینڈ ویسٹرن ماؤنٹینز رینجز میٹ ٹوگیدر ایٹ پامیر ناٹ، جس کو میں نے ابھی آپ کو نگر کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ نگر ویلی ہنزا سے نگر کو جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسا جنکشن پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ یہ تینوں جو تینوں ماؤنٹینز رینجز ہیں، جس میں ناردرن ماؤنٹینز جس کو ہم نے ہمالائز کہا، نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز جس کو ہم قراقرم کہتے ہیں، اور ویسٹرن ماؤنٹینز جس کو ہم آگے ہندو کش کا نام دیں گے، جہاں ہندو کش کا نام دیں گے، یہ ساری رینجز ملتی ہیں۔ تو ہم نے ماؤنٹینز کو پڑھا، ہم نے ماؤنٹینز میں پڑھا کہ جو ناردرن ماؤنٹینز ہیں جو اس کے 2 سیگمنٹس ہیں، ایک نارتھ ماؤنٹینز ہیں اور ایک نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیں۔ نارتھ ماؤنٹینز میں ہم نے پڑھا اس کے 3 سیگمنٹس ہیں، جس میں شوالک ہلز ہے، اسلام آباد، مری، ہزارہ کا، لیسر ہمالائز کے بارے میں پڑھا، پیر پنجال جو ہم سیالکوٹ سے دیکھتے ہیں، گریٹر ہمالائز پڑھا جو سوات، کوہستان اور گلگت کے پہاڑ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پیکس آف ہمالائز پڑھا کہ اس کی جو نانگا پربت جو ہے، جس کو ناگا پربت بھی اور ننگا پربت بھی کہتے ہیں، 8126 میٹر بلند ہے، کلر ماؤنٹین کے نام سے مشہور ہے، یہ سب سے بڑی چوٹی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پڑھا تھا قراقرم ماؤنٹینز۔ قراقرم ماؤنٹینز کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو گریٹر ہمالائز ہیں اس کے نارتھ میں ہے، اور یہ سچویٹڈ ہے سکردو ٹو گلگت ٹو سکردو، اور یہاں پہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چوٹیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نے اس کے بتایا تھا کہ 8611 میٹر بلند یہ جو کیٹو ہے اس کی بلندی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے گلیشیئرز کی بات کی تھی کہ سیاچن گلیشیئر ہے، ہسپر ہے، بلتورو ہے، بیافو ہے، بتورا ہے، اور سلک روٹ کے بارے میں بات کی تھی، سی پیک کے بارے میں بات کی تھی، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کے اوپر ہم باقاعدہ پراپر بات کریں گے۔ لیکن آپ عزیز طلباء آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاہراہ ریشم تھی کیا۔ یہ قراقرم ماؤنٹینز پہ جو تاجر آتے تھے اسپین سے، جس میں جو وہ تھا
اسپین سے بہت بڑا مارکو پولو جب منگولیا جاتا تھا تو وہ اسی رستے کو روٹ کو استعمال کرتے تھے. ریشم جو ہے وہ چائنا کا ریشم لے کے آتے تھے, اور گرم مسالے جو ہیں آن دا ادر ہینڈس یہاں سے یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بہترین روٹ تھا. آج بھی اگر آپ کراکرم ہائی وے پہ جائیں, جس کو آج کل سی پیک روٹ کہتے ہیں, بڑا زبردست روڈ بنا ہوا ہے, لیکن آپ کو اولڈ سلک روڈ نظر آئے گی. بڑی دشوار گزار تھی, بڑی مشکل تھی, لیکن اب تو ٹنلز بن گئی ہیں, اور جو روڈ ہے بڑا ہی اچھا انفراسٹرکچر روڈ کا ڈیولپ کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا. آگے ہم جو بات کریں گے ویسٹرن ماؤنٹینز کی, وہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے. آپ کو کسی بھی اس میں کنفیوژن ہو تو آپ ضرور ان باکس کریں, ہم اس کو پارٹ وائز بات کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے آپ مستفید ہوں گے. اور عزیز طلباء, اپنے نوٹس یاد کیجئے, اور جب آپ کے کلاس کے لیکچر ہوں گے اس میں بھی آپ کو ایک دفعہ سمجھا دیا جائے گا. تو تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. یہ پارٹ کنٹینیو رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم.